وسامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ عرس بخاری میں پیر بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک میں حاضر ہیں۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم سبھی حضرات عرس شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علی شاہ بخاری اور پیر کبیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ثواب کرنے کے لیے ایک بار الحمد شریف اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھنے ہیں۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ غفار ہے۔ مرشدان خاندان چشتیہ کے واسطے، مرشدان خاندان قادریہ کے واسطے، مرشدان خاندان نقشبندیہ کے واسطے، مرشدان خاندان سہروردیہ کے واسطے، سایہ جملہ مشاہد میرے مرشد شہ نعیم اصفیاء کے واسطے، جب دمے وہاں برادر گرامی مرتبت حضرت مولانا حافظ اللہ و صحاب قبلہ اشرفی خطیب و امام نگین مسجد باسری، جو ماشاءاللہ اس سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور علم میں بھی بڑے ہیں، ان بزرگوں کا سایہ فرمایا ہم غرباء سنت پر قادر قائم۔ بخاری شریف راجستھان کے اکثر اداروں میں بخاری شریف کا ختم فرمایا کرتے تھے، اور ختم بخاری شریف کے وقت میں حضرت اپنے مخصوص انداز میں اس مجلس کی مقبولیت کے تعلق سے بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ علماء کرام کا تجربہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہے، غالباً عصر کا وقت ہے، محو گفتگو ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، جس بندے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ 1 ساعت کا مہمان ہے، 1 گھنٹہ بھر کا مہمان ہے، انہیں اطلاع کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دے جو میرے حق میں سب سے بہتر ہے، جو میرے حق میں سب سے بہتر ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم حصول علم میں لگ جاؤ، حصول علم میں لگ جاؤ، تو اسی دوران تمہاری موت واقع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول حصول علم میں لگ جاتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے۔ عزیز طلبہ، فارغ ہو رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس پاک پروردگار عالم نے آپ کو اس دینی لین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ احساس کمتری کا آپ ہرگز شکار نہ ہو کہ ہم مدرسے میں پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا، ہماری سیلری بھی بہت کم ہوگی، خاطر خواہ نہیں ہوگی۔ نہیں،
ہرگز ہرگز آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں۔ ابھی آپ نے برادر گرامی سے حدیث شریف سنی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دینی شعور عطا فرما دیتا ہے، اسے تفقہ فی الدین کے اندر لگا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے، اور آج آپ عالم دین بننے جا رہے ہیں۔ ابھی عشاء میں علماء نظر آتے، ورنہ یہ آپ کا دین کا علاقہ، اس میں تو ایک لباس کے اندر شامل تھا یہ امامہ باندھ، لیکن دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں ہمارے یہاں کے بزرگ اور بھائی لوگ بھی رنگ گئے اور اس پیاری سنت کو اپنے سروں سے کم کر دیا، ورنہ سندھ علاقے میں تو اکثر و بیشتر سروں پر عوام رہتے تھے، لیکن آج ٹوپیاں نظر آتی ہیں، کئی لوگوں کے سر کھلے رہتے ہیں۔ کاش کہ یہ جذبہ واپس ہمارے اندر آ جائے اور ہم اپنے سروں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری سنت سے سجا دیں۔ عرب شریف کے اندر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین علیہ ایک ذمہ داری کا امامہ رکھنا، گویا کہ آپ کو یہ پیر صاحب کی طرف سے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب آپ ذمہ دار بن جائیں گے۔ آج تک تو آپ طالب علم ہیں، ابھی بھی آپ طالب علم ہیں، بعد میں ایک ذمہ دار بنا کر کے آپ کے سر پر عمامہ سجا کر کے یہاں سے آپ کو بھیجا جائے گا۔ اس لیے آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے اور خلوص للہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنی ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ میں دین کی خدمت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ وقت تنگ ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی علماء کو دین متین کی تاحین حیات اخلاص کے ساتھ میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث بیان کی ہم کو حضرت احمد بن اشقاب نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہم کو حضرت محمد بن فضیل نے، انہوں نے روایت کی حضرت عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابی زرعہ سے، اور حضرت ابی زرعہ نے کثیر روایہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے حبیبتان الی الرحمن ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، محبوب ہیں بارگاہ خداوندی میں۔ اور فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، ادائیگی میں بہت ہی آسان ہے، زبان پر بہت ہی آسان ہے، بہت ہلکے پھلکے ہیں ادائیگی کے اندر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان،
میزان عمل میں بہت ہی بھاری مطلب ہے. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر مسلمان کو چاہیے کہ بہتر تو یہی ہے، ہمارے بزرگان دین بالخصوص مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمت رضوان ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی تنگ دست ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میری تنگ دستی ختم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے، سنت قبلیہ، ان کی ادائیگی کے بعد میں 100 بار اس تسبیح کو پڑھ لیا کرے. سنت کے بعد میں 100 بار پڑھ لیا کرے. اس کے بعد میں 2 رکعت نماز فرض ادا کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ حضرات بھی اس پر عمل کریں، اور جتنے بھی حاضرین ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس پر عمل کریں. جس طرح میرے استاد محترم کی اجازت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مجلس کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور ہماری جو بھی نیتیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے و طفیل قبول فرمائے، اور ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہماری جماعت کے اندر مولا تبارک و تعالیٰ اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. انتشار سے مولا تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مسلک اہل سنت پر آدم زندگی ہم سب کو قائم اور دائم رکھے، اور دین متین کی زندگی بھر ہمیں ہر طرح سے دامے درمے قدم سکنے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ ادارہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ جاؤ پیر صاحب پیر سید شاہ نور اللہ بخاری مدد اللہ علی اس کو چلا رہے ہیں. آپ سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اسی ادارے کو ہر طرح سے آپ پروان چڑھانے کی کوشش کرے. ہر موقع پر، چرم کے موقع پر، عید اضحیٰ کے موقع پر، عید فطر کے موقع پر، ربیع النور کے موقع پر، بالخصوص رمضان مبارک کے موقع پر، خصوصی طور پر اس ادارے کا اور جتنے بھی ہمارے قرب و جوار میں سنی ادارے ہیں ان سب کا تعاون کریں، کیونکہ انہی اداروں کے ذریعے سے ہمارے دین کی بہار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معادن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. مولا کریمہ کا سازا بندہ نوازا مالک رحم رحم فرما، کرم کرم فرما. اے مالک ارض و سماوات، اے خالق کل کائنات، اے رب العالمین، آج کی اس مقدس مولا ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. مولا ہم کو آفتوں سے بلاؤں سے بیماریوں سے رنج و غم پریشانی صدموں سے بچا. مولا تیرے پیارے نبی کی پیاری شریعت کا محافظ بنا. مولا دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، خدمت خلق کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہماری قبلہ نور اللہ شاہ مدد اللہ العلی جو اس دین کی اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں، مولا ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. مولا اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، عمل کی دولت سے مالا مال فرما. میرے مولا ہم سب کا سینہ فرما، ہم کو دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما. خصوصاً میرے مولا اس ادارے کو قائم کرنے والے حضور سیدی سرکار سیدنا کبیر شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر میں رحمت کے پھول برسا. مولا ان کی قبر کو کشادہ فرما، تیری جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خصوصاً ہمارے مفتی صاحب نے جو بخاری شریف کی حدیث آخری حدیث پاک کو تلاوت کیا، پڑھا، سنایا، مولا یہ سب ذکر خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا بخاری شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال پنجتن پاک، خصوصاً علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کے صدقے وسیلے ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اقرأوا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.